اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے یہ بہت بڑا احسان فرمایا کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک رسول اٹھایا جو اس کی آیات انہیں پڑھ کر سناتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دنیا میں رحمت للعالمین بن کر آئے، ہم سب کے لیے رحمت کا پیغام، میرے لیے اور آپ کے لیے۔ وہ ہادی اعظم جنہوں نے ہمیں ایک ایسا راستہ دکھایا جو یقیناً سراسر کامیابی کا راستہ ہے۔ یہ راستہ کیسا راستہ ہے؟ حقیقی کامیابی کیسے حاصل ہوتی ہے؟ یہ راستہ تزکیے کا راستہ ہے، جس پر چل کر انسان اپنے رب کا قرب حاصل کر سکتا ہے اور حقیقی کامیابی کی منزل کو پہنچ سکتا ہے۔ اور ایسا ممکن نہیں جب تک کہ انسان اس ہستی کی تعلیمات، اس کی سیرت، اس کے رہن سہن، اس کی زندگی گزارنے کے طریقے سے واقفیت حاصل نہ کرے جسے خالق کائنات نے ہمارے لیے رہنما بنا کر بھیجا، جس کا اسوہ حسنہ، خوبصورت نمونہ ہم سب کے لیے بہترین مشعل راہ ہے، جس کے بغیر زندگی گزارنے کا طریقہ خوبصورت ہو ہی نہیں سکتا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو کامیابی کے اس رستے پر کس طرح چلایا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے انسانوں پر طرح طرح کے انعامات کیے ہیں، بے شمار نعمتیں ہم سب کو عطا کی ہیں، اتنی نعمتیں کہ جن کو اگر ہم گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو، حساب کرنا چاہو تو کر نہیں سکتے۔ لیکن قرآن پاک میں ان نعمتوں کو بطور احسان کے ذکر نہیں فرمایا۔ ہاں، ایک نعمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث کیا جانا، یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے اسے ہم سب کے لیے بطور احسان ذکر فرمایا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، یقیناً اللہ نے مومنوں پر احسان کیا۔ کیا ہے وہ احسان؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب ان کے اندر ایک رسول بھیجا جو انہی میں سے تھا۔ کیا کیا اس رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم؟ یتلو علیہم آیاتہ، اس کی آیات کو پڑھ کر سنایا، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کیا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، انہیں کتاب کی تعلیم دی، وَالْحِکْمَ، اور حکمت کی تعلیم دی،
تو گویا جب تک ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو حاصل نہیں کرتے، سیکھتے نہیں، اور جب تک آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم اپنا تزکیہ نہیں کرتے، اس وقت تک ہم دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے صحیح طور پر فیض یاب نہیں ہو سکتے۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یقیناً کامیاب ہوا وہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اور ناکام ہوا وہ جس نے تزکیہ نہیں کیا بلکہ اپنے نفس کو دبا دیا، چھپا دیا، اس کی نیکی کو ابھرنے نہیں دیا۔ ایک اور جگہ پر فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، یقیناً کامیاب ہوا وہ شخص جس نے تزکیہ کیا اور اپنے رب کا نام لیا، پھر نماز پڑھی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، لیکن تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ تزکیہ کیا چیز ہے؟ تزکیہ کا لفظ عربی کا لفظ ہے جس کا معنی کسی چیز کو صاف ستھرا کرنا اور اس کو نشو و نما دینا ہے۔ یعنی گویا تزکیہ کے اندر دو چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک ہے کسی چیز کو پاک صاف کرنا، اس کا میل کچیل دور کرنا، اور دوسرا ہے اس چیز کو بڑھانا، اس سے بہتر فائدہ اٹھانا، اس کو پروان چڑھانا، اس کو نشو و نما دینا۔ یہ تو ہے اس کے لغوی معنی۔ اس کے اصطلاحی معنی کیا ہے؟ ایک انسان اپنے اندر پائی جانے والی خامیوں، خرابیوں، غلطیوں، گناہوں کو اپنے سے دور کرے، اپنے آپ کو غلط رجحانات، میلانات سے بچائے، اور دوسری طرف اپنے اندر نیکی پیدا کرے، نیک اعمال کا اہتمام کرے، اچھے اخلاق کو اپنے اندر کلٹیویٹ کرے، اچھے اخلاق کی تعمیر کرے۔ یہ کام اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہمارے اندر کیا کیا برائیاں ہیں، اور پھر اس بات کا بھی جائزہ لیں خود کو پہچان کر کہ ہم کون کون سے اچھے کام کر سکتے ہیں، کن کن نیکیوں کی ہمارے اندر صلاحیت موجود ہے، یا نیکی کے کن کن کاموں کو کرنے کی صلاحیت ہم اپنے اندر پاتے ہیں۔ تو جب تک انسان نمبر ایک اپنے ساتھ اچھائی کا ارادہ نہیں کرتا، اس وقت تک تزکیے کی راہ پہ چل نہیں سکتا۔ جیسا کہ ایک آیت میں آتا ہے من اراد الآخرۃ وسعی لہا سعیہا، کہ جس نے آخرت کا ارادہ کیا اور پھر اس کے لیے کوشش کی جیسی کہ کوشش کرنی چاہیے، تو ایسے ہی لوگوں کی کوشش کی قدردانی کی جائے گی۔ تو انسان اس وقت تک تزکیہ کی منزلیں طے نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ ارادہ نہ کرے اور پھر ارادے کے بعد کوشش نہ کرے۔ تو پہلی بات یہی ہے کہ انسان کو سب سے پہلے یقین اور اطمینان ہونا چاہیے کہ جو کام وہ کر رہا ہے وہ اس کے لیے فائدہ مند ہے، یعنی تزکیے کا عمل خود انسان کی اپنی بھلائی اور فائدے کے لیے ہے۔ جب تک انسان کو نیکی کا فائدہ اور گناہ کا نقصان معلوم نہ ہو، اس وقت تک انسان اپنی برائیوں کو چھوڑ نہیں سکتا اور نیکیوں کی طرف رغبت نہیں کر سکتا، یا اچھے اخلاق کو اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتا۔ اور یہ ایک حقیقت ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو کوئی نیکی لے کر آیا اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ ہے۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو کوئی برائی کرے گا یا برا کام کرے گا، فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما کانوا یعملون، تو برا کام کرنے والوں کو وہی بدلہ دیا جائے گا جو وہ کرتے رہے ہیں۔ اور ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم اچھا کریں اور نتیجہ برا نکلے۔
اور یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم برائی کریں اور نتیجہ ہمارے حق میں اچھا نکلے۔ لہٰذا ہم سب کے اپنے فائدے اور بھلے میں ہے یہ بات کہ ہم اسوہ حسنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کی روشنی میں اپنے اخلاق، اپنے کردار اور اپنے اعمال کا جائزہ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے لیے ہمیں 3 چیزوں پر دھیان دینا ہوگا۔ نمبر 1، اپنے خیالات، اپنی سوچیں، اپنے اندر کے میلانات، احساسات، جذبات، کیونکہ ہر انسان اپنے آپ کو زیادہ بہتر طور پر پہچان سکتا ہے اور جانتا ہے۔ کوئی دوسرا آپ کے اندر نہیں جھانک سکتا۔ آپ خود اپنے آپ کو زیادہ بہتر طور پر جانتے ہیں کہ آپ کی سوچ کیا ہے، اور تزکیے کی ابتدا ہوگی سوچ کے تزکیے سے، خیالات کے تزکیے سے، نیت اور ارادوں کے تزکیے سے۔ تو پہلی چیز اپنی سوچ کو درست کرنا، اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا۔ دوسری چیز اپنی گفتگو کو درست کرنا، یعنی تزکیے کا عمل سوچ اور خیالات کے بعد انسان کے اقوال اور گفتگو اور منہ سے نکلی ہوئی باتوں کے بارے میں ہوگا۔ گفتگو میں ایسی چیزوں کو شامل کرنا جو فائدہ مند ہیں، اور گفتگو سے ایسی تمام چیزوں کو نکال دینا جو انسان کے لیے نقصان دہ ہیں۔ اور تیسری چیز انسان کے ظاہری اعمال اور معاملات، ان چیزوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق بنا لینا اور ان چیزوں کو اختیار کرنا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں شامل تھیں، ان تمام چیزوں سے بچنے کی